آدھی بسکٹ والی کہانی شاید آج ہر نے سنی ہے، میں پھر بھی سنا دیتی ہوں۔ ایک آدمی ہوائی اڈے پر بیٹھا خود کے جہاز کا انتظار کر رہا تھا اور اخبار پڑھ رہا تھا۔ ایک کرسی چھوڑ کر ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ بھی انہماک سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ بیچ کی کرسی پر ایک بسکٹ کا پیکٹ پڑا تھا، دونوں اس میں سے ایک ایک بسکٹ کھا رہے تھے۔ جب یہ آدمی اس بسکٹ کے پیکٹ میں سے بسکٹ نکالتا تو وہ عورت اس کو حیران ہو کر دیکھتی، وہ مسکرا دیتا۔ آخر میں ایک بسکٹ بچ گیا، اس آدمی نے اس کو آدھا ہاتھ کیا اور ایک ٹکڑا اس خاتون کو پیش کیا۔ اس نے غور کر کے اس شخص کو دیکھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا، وہ پیر پٹک کر اٹھ گئی۔ کچھ دیر میں اس کی فلائٹ کا اعلان ہوا، وہ جہاز میں چلی گئی، سامان رکھا، آرام سے بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنا ہاتھ بیگ میں ڈالا کتاب نکالنے کے لیے۔ اس کے تو پسینے آ گئے یہ دیکھ کر کہ اس کا بسکٹ کا پیکٹ بیگ میں ہی پڑا تھا اور شرمندگی اس کے منہ پر۔ ایسا ہی ہے زندگی کا میلہ، کسی کی قبر پر ہم خود کا مزار آرام سے تعمیر کرتے ذرا نہیں گھبراتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ بھائی بہنوں کا وراثت کا حق کھاتے، خاوند بیوی کا عزت اور پیار کا حق بغیر چبائے نگلتے، بیوی خاوند کے اعتبار کا حق ہڑپ کرتے، اولاد ماں باپ کے احترام کا حق پاؤں کے نیچے روندتے، اور ہم سب مل کر خود کے مقام پر کھڑے رب العالمین کا حق نہ ادا کرتے سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ ہر کو خود کی جگہ پہ کھڑے ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، ظاہر ہے جان کر رہے ہیں نا، اور نظر انداز کرنے کے نئے نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے مزید حق مارا جائے اور دل و دماغ کو معلوم ہی نہ پڑے، بلکہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ دے کہ کیا ہوا۔ ایسے بیچارگی کے جملے ایجاد کرتے ہیں کہ احباب سے قصہ کوئی بھی برقرار رہے کہ مجھ اکیلے پر کیا افتاد آ پڑی ہے اور میں ہی مظلوم ہوں اور بے خبر بھی۔ اگر تو اس عورت کی طرح آپ بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے یا بھائی کے حق پر ہاتھ صاف کر کے جہاز چڑھ گئے ہیں تو پھر تو واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر کہ اللہ رب العزت نہ چاہے اور رسی دراز کیے رکھے۔ ساری زندگی استغفار کریں اور بھرپور کریں۔ اگر آپ کے پاؤں زمین پر ہیں تو پہلے دوبارہ خود کے بیگ میں ہاتھ ماریں اور حقیقت میں رہیں۔ یہ کہانی تو ایسے یاد آ گئی جب میں نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پلیٹ میں پڑے بسکٹ کے پیکٹ کو دیکھا۔ ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کا پیسہ، اور میرا دل ہی نہ کہے کہ یہ حرام ہے میرے لیے۔ بھلے آپ قرآن و حدیث نہ پڑھے ہوں، ایسے کیسے کہ آپ کے کانوں میں پڑا ہی نہ ہو کہ وہ مالک اور میں بندہ، وہ خالق اور میں خلق، وہ معبود اور میں عبد، اللہ اکبر۔ اس کا کیا حق ہے اور میرے کیا فرائض ہیں؟ ویسے کم سے ہیں اور آسان ہیں، نہایت آسان۔ ہم رخ ہی نہیں کرتے نا، اور دماغ میں بنا لیتے ہیں کہ انصاف اور سیدھ مشکل راستہ ہے کہ میں کر سکوں، چل سکوں، پورا پڑھ سکوں، ادا کر سکوں۔ اللہ سونے کے حق اور بندوں کے سوچندان تو لگائیں، آسان ہے۔